حویلی رات کے رنگوں میں نہائی ہوئی تھی۔ آسمان پر 14ویں کے چاند کا جادو بکھرا تھا۔ چھت پر ہنسی، کہے، باربیکیو کی خوشبو اور کزنس کی شوخیاں ہر طرف بکھری تھی۔ موسیقی کی دھیمی دھن ماحول میں گونج رہی تھی اور وہ پرانی حویلی آج کسی میلے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ نیچے حویلی کے احاطے میں حازم شاہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ وہی پرانا، سخت اور کرخت۔ میں نے کہا تھا کل تک سب کچھ مکمل ہو جانا چاہیے، دیر برداشت نہیں کروں گا۔ فون بند کرتے ہی اس کی نظریں بے ساختہ اوپر کی طرف اٹھیں۔ شاید کسی کی آہٹ نے متوجہ کیا، یا چاندنی میں چھت کی ریلنگ کے ساتھ جھکے کچھ سائے۔ اس نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، قدموں میں وہی اعتماد، وہی غرور، جیسے زمین بھی اس کے قدموں سے ڈرتی ہو۔ اسی لمحے نورین نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حازم کہیں آس پاس ہے اور اس کی موجودگی ہی اس کے وجود کو لرزا دیتی تھی۔ تبھی اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرے نے لمحے بھر میں پوری حویلی کو نگل لیا۔ نورین کا پاؤں پھسلا۔ آہ! ایک گھبراہٹ بھری چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ لڑکھڑائی اور اگلے ہی لمحے سیڑھیوں سے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے سختی سے تھام لیا۔ وہ حازم تھا۔ نورین کا نازک وجود اس کے بازوؤں میں کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایک لمحے کو سب کچھ جیسے تھم گیا۔ نورین کی آواز پھٹی، سہمی ہوئی، کانپتی ہوئی، حازم بھائی پلیز چھوڑیے گا نہیں۔ حازم کے چہرے کے تاثرات پتھر کی مانند جامد ہو گئے۔ اس کے لب بھیج گئے جبکہ اس کی نگاہیں دھیرے دھیرے نیچے جھکی۔ نورین کی خوف زدہ آنکھیں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی گھنیری پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی مانند جھلک رہے تھے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے پورے وجود میں گونج رہی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی ان کے بیچ ایک انجان خاموشی کا پل باندھ رہی تھی۔ حازم کو لمحے بھر کو لگا جیسے کچھ کہنے کو دل چاہا ہو مگر وہ زبان تک نہ آ سکا۔ اچانک روشنی واپس آ گئی۔ دھیمی سی چمک نے دونوں کے چہرے کو جگمگا دیا۔ حازم نے فوراً خود کو سنبھالا، نورین کو سختی سے سیدھا کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آ گئی اور آواز میں وہی سرد مہری واپس آ گئی۔ آنکھیں کہاں رکھ کے چلتی ہو؟ یہ سیڑھیاں کسی پارک کی نہیں ہیں۔ نورین نے سر جھکا لیا۔ آنکھیں بھیگی تھیں مگر زبان پر تالے پڑے تھے۔ ہر بار تمہیں ہی مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ خود کو سنبھال نہیں سکتی؟ اس نے ایک نظر اور ڈالی جو زیادہ گہری تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ بغیر کچھ کہے تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ نورین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ سیڑھی کے ایک کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی سانس ابھی تک قابو میں نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گالوں پر بہنے لگے۔ چھت پر شام کی ہلکی ہلکی خنکی نے ماحول کو اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ آسمان پر 14ویں کے چاند نے اپنی چاندنی انڈیل رکھی تھی اور حویلی کی پرانی چھت سرخ اور پیلے بلبوں کی جھلملاہٹ سے جگمگا رہی تھی۔ باربیکیو کا دھواں مہک رہا تھا۔ کوئلوں کی حرارت سے گوشت کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ کہکہے، شوخیاں اور گانوں کی آوازیں ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ حازم شاہ خاموشی سے اوپر آیا، ہمیشہ کی طرح تنہا، سنجیدہ، گردن سیدھی، آنکھوں میں تحکمانہ سکوت۔ سفید کلف زدہ قمیص اور نیوی بلو واسکٹ میں اس کی شخصیت اور بھی اثر انگیز لگ رہی تھی۔ وہ باقیوں کی طرح شوق یا چہل پہل والا نہ تھا۔ خاندان کا سب سے بڑا، سب سے معتبر، بی جان اور دادا جان کا مان اور بزنس ورلڈ میں کامیابی کا نشان۔ وہ ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھا فون میں میلز چیک کر رہا تھا۔ پیشانی پر ہمیشہ کی طرح تیوری چڑھی ہوئی تھی جیسے ہر لمحہ دنیا کی سنجیدگی کا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہو۔ تبھی ہارمونیم پر ارشمان نے ایک نرم سا رومانوی گانا چھیڑا۔ یہ چاند سا روشن چہرہ۔ ارد گرد سب کزنس نے شور مچایا، تالیاں بجائیں، لیکن ارشمان کی نظریں کسی اور پر مرکوز تھیں۔ وہ آہستگی سے گا رہا تھا اور نظریں بار بار نورین کے سمت اٹھ رہی تھی جو ابھی وہاں آ کر بیٹھی تھی۔ نورین خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ نہ وہ ہنس رہی تھی نہ شریک محفل تھی، جیسے بس جسمانی طور پر وہاں ہو، دل کسی اور ہی خلا میں گم۔ حازم شاہ کی نگاہیں بے ساختہ ارشمان پر ٹھہری اور پھر وہاں سے پھسل کر نورین پر جا رکی۔ ایک شدید ناگواری اس کے چہرے پر اتری، چہرے کی رگیں تن گئیں،
جب وہ لمحہ بھر کو اپنا سینہ چھونے پر مجبور ہو گیا، وہی مقام جہاں چند لمحے قبل نورین کی کانپتی ہوئی انگلیاں چھو کر گزری تھی، اس کا ہاتھ وہیں تھما رہا جیسے لمس ابھی تک وہاں ٹھہرا ہو۔ اس کی نظریں اب نورین پر مرکوز تھیں، نرم دھیمی سی مگر سرد گہری، اور کسی انجانے جذبے سے بوجھل نورین جو اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی، مگر آج رات وہ کسی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ سیاہ شفوف کا لباس پہنی بیٹھی تھی، اس کی کمر تک آتی کھلی لٹیں چاندنی میں چمک رہی تھیں، ناک کی سرمئی کیل، ہونٹوں کی گلابی جنبش، اور وہ سادہ سی آنکھیں جو ہر کسی کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی، حازم کے اندر کوئی انجانا سا شور پیدا کر رہی تھی۔ تبھی بی جان کی آواز آئی، کھانا لگ گیا ہے، سب نیچے آ جاؤ۔ سب نے ہنسی خوشی ادھر ادھر کی باتیں کرتے نیچے کا رخ کیا۔ نورین نے بھی گلاس ٹیبل پر رکھا، مگر اچانک اس کی پشت پر کسی تپتی نگاہ کی شدت محسوس ہوئی۔ وہ ٹھٹک گئی، کانپتی پلکوں کے ساتھ۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، سامنے حازم شاہ کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سرد تھیں، سخت، گہری اور خاموشی سے گویا سینک رہی تھی۔ نورین کی سانس جیسے رک گئی ہو، وہ نظریں جھکائے تیزی سے پلٹی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نیچے اتر گئی، اور حازم وہ یوں ہی کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، بظاہر پرسکون، مگر دل کی تہوں میں ایک انجانا سوال، ایک خاموشی، خفگی، اور وہ لمس جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہ سکا۔ صبح کی نرم روشنی پورچ کی سیاہ اینٹوں پر سنہری دھوپ بکھیر چکی تھی۔ حویلی کے اطراف میں خاموشی کا راج تھا، صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور گیٹ کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حازم شاہ ہمیشہ کی طرح وقت کا پابند گہری نیوی سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھامے آفس کے لیے نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی، آنکھوں میں گہری نیند کی نمی اور لبوں پر مہر۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر پورچ میں آیا، اس کے قدم رکے۔ سامنے ایک طرف کی دیوار سے ٹیک لگائے نورین کھڑی تھی۔ سفید شلوار قمیص اور نیلا دوپٹہ جو اس کے کالج یونیفارم کا حصہ تھا، ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ نچلی پلکوں سے کچھ فاصلے پر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ حازم کی نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر جا ٹھہری۔ دھوپ میں اس کے چہرے کا رنگ اور نکھر گیا تھا، پلکوں کی لرزش، دوپٹے کا جھرجھری سے لہرانا، ایک پل کے لیے وقت جیسے تھم گیا ہو۔ چلو بیٹھو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے روایتی سخت لہجے میں کہا۔ نورین نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو جھجک، پھر گھبراہٹ آئی۔ نہیں حازم بھائی، وہ عرشمان اور میرا کالج قریب ہے، وہ ڈراپ کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ حازم کی پیشانی پر ایک گہری تیوری ابھری۔ وہی عرشمان جو کل رات رومانٹک گانا گا رہا تھا، جس کی نظریں بار بار نورین پر جا رکتی تھی۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، اس کے لہجے میں وہی حکم، وہی تحکم، جیسے انکار کی گنجائش ہی نہ ہو۔ نورین کے چہرے سے خون کھنچ گیا، اس کی انگلیاں دوپٹے کے کونے کو مروڑنے لگی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے حازم کو دیکھتی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ کرے عرشمان ابھی آ جائے، لیکن کوئی آہٹ نہ آئی، اور اگلے لمحے حازم اس کے سمت بڑھا، قدم مضبوط، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر بےتابی۔ نورین کی ہمت جواب دے گئی، وہ ہڑبڑاہٹ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی فوراً اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی سانسیں اٹک گئی اور دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ حازم خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور بنا کوئی بات کیے تیز رفتاری سے آگے بڑھا گیا۔ نورین نے اپنی انگلیاں سختی سے دوپٹے میں گم کر لی۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ گاڑی پورچ سے نکلی تو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ نورین کی نظریں مسلسل گراں تھیں، وہ اپنی انگلیاں مروڑتی رہی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور حازم شاہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمائے، جبڑوں کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھوں میں بے نام سا اشتعال۔ گاڑی جیسے ہی خالی روڈ پر آئی، اس نے اچانک بریک زور سے دبایا۔ نورین گھبرا کر سیٹ کو تھام گئی۔ تمہاری بے تکلفیاں میں دیکھ رہا ہوں، حازم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ نورین کی پلکیں لرز گئیں، اس نے حیرت زدہ نظروں سے حازم کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خاندان کی ساری لڑکیاں شریف ہیں، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے نام خراب ہو۔ یہ جملہ زہر بن کر نورین کے سینے میں پیوست ہوا، اس کا رنگ جیسے یکدم زرد پڑ گیا۔ حازم بھائی، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، میں بھی ایسی نہیں ہوں، مجھے اپنے دامن کی صفائی کا یقین ہے۔ حازم نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا، چھوٹا مگر خنجر سے چبھتا۔ اسی یقین کے ساتھ عرشمان سے بے تکلف ہو رہی ہو؟
وہ بھی سب کے سامنے گانے گا رہا ہے تمہیں دیکھ کر، اور تم شرمندہ ہونے کے بجائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نورین کا دل جیسے تڑپ کر باہر آ گیا ہو۔ وہ جلدی سے بولی، ارشمان صرف میرا کزن ہے اور دوست، بس ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ حازم کا چہرہ مزید سخت ہوا۔ کیا اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے؟ اس کے الفاظ سرد تھے جیسے حکم نامہ۔ گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے رکی۔ دروازے پر موجود چوکیدار نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ نورین نے ایک لمحے کو حازم کو دیکھا، وہ نگاہیں چرا گئی، آنکھوں میں دھند، دل میں زخم، اور چہرہ بجھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی گاڑی سے باہر نکلی، اپنے دوپٹے کو درست کرتی نظریں جھکائے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ حازم نے اسے جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی پشت پر نظریں رک گئیں، لیکن فوراً ہی گاڑی کا رخ موڑ لیا، مگر اس کی مٹھی اب بھی اسٹیئرنگ پر بچھی ہوئی تھی، جیسے نورین کے الفاظ اور نگاہیں اندر کچھ ہلا گئی ہوں۔ راستوں سے ذرا ہٹ کر بلند درختوں اور پگڈنڈیوں کے بیچ ایک قدیم اور وسیع حویلی اپنے وقت کی شان و شوکت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ حویلی شاہ حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے، جہاں روایات کی جڑیں بہت گہری اور اصولوں کی دیواریں بہت اونچی ہیں۔ یہاں مردوں کی بات آخری ہوتی ہے اور عورتوں کو صرف نام کی عزت دی جاتی ہے۔ اسی حویلی کے اندر پیدا ہوئی نورین، جو حازم شاہ کے چچا کی بیٹی ہے۔ نورین کا باپ یعنی حازم کا چچا اپنے بھائیوں سے ہٹ کر نرم دل، سیدھا سادہ اور محبت کرنے والا شخص تھا، لیکن قسمت نے اس سے بہت بڑا مذاق کیا۔ نورین کی ماں ایک معمولی عورت تھی جو محبت کے نام پر نورین کے باپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس واقعے نے پورے خاندان میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور نورین کے باپ کا دل اس صدمے کو نہ سہ سکا۔ وہ چند ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دادا جان اور بی جان کے لیے صرف ایک بیٹے کا صدمہ نہیں تھا، بلکہ خاندان کی عزت پر ایک داغ بھی تھا، لیکن انہوں نے نورین کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر گلے لگایا اور اعلان کیا، یہ بچی اپنی ماں جیسی نہیں ہوگی، اسے ہماری پرورش ملی ہے، ہمارا خون ہے، ہمارے اصول ہیں۔ ان کے اس اعلان نے نورین کو حویلی میں رہنے کا حق تو دلوا دیا، لیکن محبت نہیں۔ ساری چچیاں اور تائیاں نورین کو ہمیشہ ایک بدنما داغ کی طرح دیکھتی۔ وہ اسے اس کی ماں کی حسین شکل اور دلکش سراپے کے تانے دیتی، جیسے وہ نورین کی غلطی ہو۔ نورین خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے اور حیرت انگیز طور پر ہو بہو اپنی ماں جیسی دکھتی ہے۔ وہی دودھیا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور کمر تک لہراتے کالے بال، لیکن جہاں اس کی ماں نے بغاوت کی، نورین ہمیشہ ادب، خاموشی اور خوف کے سائے میں پلی۔ اس کے بولنے کے انداز میں حویلی کی عورتوں کی چھاپ ہے، لیکن آنکھوں میں ایک سوال چھپا ہوتا ہے، کیا میں واقعی اپنی ماں جیسی ہوں یا صرف دکھنے میں؟ ارشمان حازم کے سب سے چھوٹے چچا کا بیٹا ہے، جب نورین سے صرف 1 سال بڑا ہے۔ دونوں کی قربت بچپن کی یادوں کی مانند تھی، لیکن اب جب نورین جوان ہو گئی تھی، حویلی کی نظریں اس قربت کو بھی شک سے دیکھنے لگی تھی۔ اور حازم شاہ خاندان کا سب سے بڑا پوتا، سخت گیر، سنجیدہ مزاج، بی جان اور دادا جی کا لاڈلا، ایک کامیاب بزنس مین جو اپنے اندر ایک عجیب بے چینی رکھتا تھا۔ جب بات نورین کی آتی تھی، وہ نورین کی ماں کو حقارت سے یاد کرتا تھا، اور شاید اسی کی جھلک نورین میں دیکھ کر اس کے لہجے میں ناگواری در آتی تھی۔ نورین خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ سب سو چکے تھے، صرف آسمان پر چاند جاگ رہا تھا، اور وہ بھی جیسے اسے مسلسل تکتا جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں بچپن کا ایک البم تھا، جس میں اس کے والد کی کچھ دھندلی تصویریں تھیں۔ ابو، وہ پھسلتی آواز میں بولی، کاش آپ ہوتے تو شاید کوئی مجھے ماں کا طعنہ نہ دیتا۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نورین نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ حازم شاہ وہاں کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، چہرہ سنجیدہ اور آنکھیں گہری۔ یہ سب ڈرامے اب بند کرو نورین، وہ خشک لہجے میں بولا۔ نورین کا دل دہل گیا، لیکن وہ نظریں جھکا کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا حازم بھائی، بس ابو کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ حازم کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہی باپ جس کی وجہ سے ہمارا خاندان آج تک تمہاری ماں کے نام پر شرمندہ ہے؟ نورین نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا، جیسے لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ میری ماں چلی گئی، لیکن مجھے کیوں ہر دن سی سزا دی جاتی ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ کیونکہ تم ہو بہو اسی جیسی ہو، حازم نے دانت پیستے کہا۔ وہی چہرہ، وہی چپ چپ سی چالاکی۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو وہ عورت یاد آتی ہے جس نے میرے چچا کو مار دیا تھا۔ نورین کا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ تو کیا میں مر جاؤں تاکہ آپ کو سکون آ جائے؟ اس کی آواز پھٹ گئی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف ہوا میں درختوں کے سرسراہٹ تھی۔ حازم کی نگاہ نورین کے لرزتے چہرے پر گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔
چاندنی میں وہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں نورین کے لمس کی یاد ابھی باقی تھی۔ جب وہ سیڑھی پر گری تھی اس کے بازو اس کے گرد لپٹے تھے۔ وہ بے اختیار لمحہ اس کے اندر کوئی چیز ہلکی سی کراہ کر اٹھی۔ کاش تم اپنی ماں جیسی نہ ہوتی، حازم آہستہ سے بولا اور پلٹ کر چلا گیا۔ نورین زمین پر بیٹھتی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو چپ چاپ اس کی ہتھیلیوں میں جذب ہوتے گئے۔ ہوا میں ہلکی گرمی کی آمیزش تھی، لیکن آم کے درختوں کی چھاؤں تر و تازہ کر رہی تھی۔ سب کزنس لان میں بیٹھے تھے، کوئی تاش کھیل رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا اور کوئی آوازیں کس رہا تھا۔ نورین ہلکے نیلے رنگ کے سادہ شلوار قمیص میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ارشمان کی کسی بات پر وہ دونوں بچپن کے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ نورین کا ہاتھ بار بار اس کے کندھے پر جا رہا تھا۔ ہنسی کے دوران ارشمان بھی خوشگوار انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ حازم دور برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی نورین سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ نگاہیں جو کبھی غصے سے بھری ہوتی تھیں آج کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ نورین کی ہنسی، اس کی سادگی، اس کی بے فکری، حازم کے اندر کوئی چیز آہستہ آہستہ چٹکنے لگی۔ یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ کیا یہ میرے بغیر بھی اتنی پرسکون رہ سکتی ہے؟ وہ لمحہ جب نورین نے ارشمان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور زور سے ہنسی، حازم کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ سینے میں ایک درد سا اٹھا، اس کا ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف گیا، وہی جگہ جہاں نورین کی گرم سانسیں اسے چھو چکی تھی اس دن سیڑھیوں پر۔ کیا یہ حسد ہے؟ حازم نے خود سے پوچھا۔ نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ وہ اس کا لمس، اس کی آنکھوں کا ڈر، اس کی سانسوں کی لرزش، سب کچھ بار بار یاد آنے لگا۔ نفرت؟ نہیں، یہ نفرت نہیں تھی۔ ایک احساس اسے خوف زدہ کر گیا۔ اس نے نظریں ہٹائیں مگر دل جیسے وہیں اٹکا رہا۔ نورین نے یکدم نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حازم کی نظریں فوراً ملی تھی، سرد لیکن اندر سے کچھ پگھلتا ہوا۔ نورین سہم کر نظریں جھکا گئی۔ حازم کا دل بے چین ہو گیا۔ پہلی بار اس کے سختی کے پیچھے ایک سوال چمکا، اگر میں نورین کے لیے کچھ اسپیشل فیل کر رہا ہوں؟ لمبی میز پر قورمے اور زردے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دادی جان کی فرمائش پر خاص کھانے بنے تھے۔ سب بیٹھے مسکرا رہے تھے، باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک میں نے سوچا ہے اب حازم کی شادی کی بات شروع کر دینی چاہیے۔ حازم کی ماں نے ہلکے سے کہا مگر آواز اتنی بلند تھی کہ سب نے سن لیا۔ چمچ سے نوالا لینے والا حازم پل بھر کے لیے رک گیا، جیسے کسی نے اس کی سوچوں کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، پھر وہ نظر جھکا کر بغیر کچھ کہے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماحول ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہوا، پھر ارشمان کی شوخی سے بھری آواز گونجی، واہ، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، اب حازم بھائی کی شادی ہوگی تو شاید باقی سب کی بھی باری آئے گی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتا ہے۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ نورین نے نظریں جھکا لی، اس کے چمچ کی حرکت رک گئی، چہرے پر وہی خاموشی جو درد کی گواہی دیتی ہے، لیکن اس ہنسی کے بیچ دو چہرے سنجیدہ تھے۔ حازم، جس کے چہرے پر ہلکی سی تلخی ابھری مگر وہ ضبط کیے رہا، اور ارشمان کی ماں، جس کی آنکھوں نے فوراً اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر نظریں نورین پر گئیں جو خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ ارشمان کی ہنسی کچھ لمحے بعد مدھم ہو گئی، جیسے ماں کی نظر نے دل کا راز پا لیا ہو۔ حازم کا دل ساکت تھا، وہ جسے خود اپنے جذبات کا یقین نہ آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی اور کے ارادے پر اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ شادی؟ لفظ نے اندر گونج مچائی۔ تو کیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی؟ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میز پر خاموش بیٹھا حازم شاہ شاید پہلی بار اپنی باری سے ڈر گیا تھا۔ صحن میں ہلکی دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر نورین کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، لیکن دھیان مکمل ان پر تھا جو اندر بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ امی، میں کہہ چکا ہوں میں امریکہ نہیں جا رہا، یہیں یونیورسٹی سے پڑھ لوں گا۔ ارشمان کی ماں نے غصے سے ارشمان کو گھورا۔ ہم تمہیں چھوٹے خواب بننے نہیں دیں گے ارشمان، یہ تمہارا وقت ہے آگے بڑھنے کا، خود کو منوانے کا، امریکہ جانا پڑے گا بس۔ ارشمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ پیچھے سے گہری سخت مگر پرسکون آواز آئی، خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں گریجویشن امریکہ سے کرنی چاہیے ارشمان۔ ارشمان حیرت سے پلٹا۔ حازم بھائی، آپ بھی؟ میں صرف تمہارا بڑا بھائی نہیں، اس خاندان کی عزت کا ذمہ دار بھی ہوں۔ اگر تم میں قابلیت ہے تو تمہیں دنیا دیکھنی چاہیے، نہ ہی جذبات کے ہاتھوں برباد ہونا چاہیے۔ کچن کے دروازے پر کھڑی نورین کے چہرے سے جیسے ساری رونق اتر گئی ہو، سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ نظریں نیچے کیے بس حازم کو دیکھے جا رہی تھی، اور اس کے دل کی بے قراری جلتے انگاری کی طرح حازم کی نظروں میں چبھ رہی تھی۔ اسی لمحے دادی جان اندر سے آئیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔
ارشمان بیٹا، اگر تو اپنی دادی کا کہنا مانتے ہو تو جا کر اپنا نام بنا، میں وعدہ کرتی ہوں تیری پسند سے تیری شادی کروں گی۔ سب چونکے۔ حازم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، جبکہ ارشمان کے چہرے پر چمک واضح ہوئی۔ جیسے ہی تم گریجویشن مکمل کر کے واپس آؤ گے میں تمہاری شادی تمہاری پسند سے کر دوں گی۔ ارشمان کی نظریں بے اختیار نورین کی طرف اٹھ گئیں۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر دادی کے قریب آیا، ان کا ہاتھ تھاما اور بھرائی آواز میں بولا، وعدہ دادی جان، آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا، لیکن میری پسند بھی آپ جانتی ہیں۔ نورین کی پلکیں بھیگنے لگی اور حازم، وہ جو بے تاثر کھڑا تھا، اچانک جیسے کچھ اس کے اندر سے ٹوٹنے لگا۔ سینے کے اندر بھڑکتی کوئی چنگاری سانس روکے اس لمحے میں قید ہو گئی۔ بے آواز قدموں سے وہ پیچھے ہٹا اور صحن کے دروازے سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی طوفان اپنی ہار مان کر پیچھے ہٹ گیا ہو۔ چاندنی نیلی چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی، دور گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر حویلی کی چھت پر ایک گہری بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حازم شاہ چھت کے کونے پر کھڑا تھا، ایک ہاتھ جیب میں، دوسرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ۔ وہ دور اندھیرے میں گھور رہا تھا، لیکن اصل جنگ تو اس کے اندر تھی۔ دادی کے الفاظ دماغ میں گونج رہے تھے، جیسے ہی گریجویشن مکمل کرے گا ارشمان، میں اس کی شادی اس کی پسند سے کر دوں گی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا، دھواں ہوا میں چھوڑتا اور دانت پیستا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سختی تھی۔ اسی لمحے ہلکی سی چاپ سنائی دی، وہ پلٹا۔ نورین تھی، وہ دبے قدموں شاید کسی کام سے آئی تھی، لیکن حازم کو دیکھتے ہی چونکی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ رک جاؤ نورین۔ نورین ٹھٹک کر رکی، لیکن نظر نہیں اٹھائی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، پھر وہ پیچھے مڑی جیسے کچھ کہے بغیر چلی جائے۔ ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں کوئی ایسا سحر تھا جس نے نورین کو پل بھر کے لیے روک رکھا، لیکن پھر وہ تیزی سے پلٹی اور بنا کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ حازم نے مٹھیاں بھینچ لی، دانت کچکچائے، آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ ڈر رہی ہو مجھ سے نورین؟ وہ خود سے بولا۔ دھواں آسمان میں اڑتا رہا اور اس کی مٹھی میں دبا سگریٹ راکھ ہونے لگا۔ حویلی کے صحن میں ہلکی سی چہل پہل تھی۔ ارشمان کا سوٹ کیس گاڑی میں رکھا جا رہا تھا، چچی بار بار کچھ نہ کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ دادا جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور بی جان کی آنکھوں میں ممتا کی نمی چھپی ہوئی تھی، لیکن نورین دروازے کے قریب چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکوں پر نمی لرز رہی تھی۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے محسوس کیا کہ اس کی دنیا جا رہی ہے۔ خاموشی سے ارشمان نے سب سے گلے ملنا شروع کیا، پھر جیسے اچانک اس کی نظر نورین پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ نورین؟ نورین نے بمشکل سر اٹھایا، لب سلے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں اتنے سوال، اتنے جذبات، جس سے کچھ کہنا چاہتی ہو پر آواز کھو چکی ہو۔ ارشمان چند قدم آگے بڑھا، لیکن اسی لمحے حازم شاہ اندر سے باہر آیا۔ کتنا بے تاثر چہرہ، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو، لیکن نگاہ سیدھی نورین پر پڑی اور پل بھر کو وہ رک گیا۔ نورین کے چہرے پر وہ نمی، وہ خاموش تڑپ، حازم کے اندر کچھ چٹخا۔ ارشمان نے نورین کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، وعدہ رہا، جیسے ہی گریجویشن ختم ہوگی واپس آؤں گا تمہارے لیے۔ نورین کی پلکوں سے ایک آنسو لڑک کر گال پر آ گرا۔ ارشمان نے پلٹ کر سب کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ نورین کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچپن کی دوستی، تنہائی کا واحد سہارا اور بے نام محبت کا خواب دھندلانے لگا۔ اسی لمحے حازم کی آواز اس کے قریب گونجی، اتنا دکھ تو کسی سگی بہن کو بھی نہ ہو۔ نورین نے چونک کر دیکھا، سرد لہجہ مگر آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ گئی اور حازم چھت کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ اکثر خود سے اور اپنے دل سے جنگ لڑتا تھا۔ دادی جان تکیے کے سہارے نیم دراز تھی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر عمر رسیدہ وقار اور آنکھوں میں وہ دانائی جو کئی نسلوں کو پرکھ چکی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور حازم شاہ کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح خاموش، مگر آج کچھ بدلا ہوا۔ دادی، ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ دادی جان نے تسبیح روک کر اسے غور سے دیکھا۔ حازم نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں نورین کو پسند کرتا ہوں۔ کمرے کی فضا جیسے رک سی گئی۔ دادی جان کی آنکھوں میں حیرت چمکی، پھر جیسے کسی بھاری بوجھ کی طرح دب گئی ہو۔ نہیں حازم، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ارشمان کی پسند ہے۔ میں نے بچپن سے اس کی آنکھوں میں نورین کے لیے وہ جذبہ دیکھا ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ حازم کا چہرہ سخت ہوا، آواز بھیگ گئی۔ دادی، میں آپ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، نورین کو مانگ رہا ہوں، صرف اسے۔ دادی نے آنکھیں بند کر لیں، ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ نہیں بیٹا، میں ارشمان کے خواب نہیں توڑ سکتی۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے ارشمان کی ماں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھیں نم، سانس اکھڑی ہوئی۔ میں کسی صورت نورین کو اپنی بہو نہیں بننے دوں گی، اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔
میرا بیٹا کبھی میرے سامنے نورین کو نہیں چنے گا، کبھی نہیں۔ دادی نے چونک کر بہو کی طرف دیکھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف تیز دھڑکنوں کی آواز باقی رہی۔ ارشمان کی ماں اپنے آنسو پوچھتی دادی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حازم کو انکار مت کریں، میری بات مان لیں۔ نورین اس گھر میں اگر بہو بن سکتی ہے تو صرف حازم کی بیوی کی حیثیت سے۔ میں مر جاؤں گی پر ارشمان سے نورین کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ بڑی ہیں، ارشمان کو اس کشمکش میں مت ڈالیں کہ میری مقابل آ کھڑا ہو۔ میرے پاس میرے بیٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بی جان کے ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ کر بستر پر گری۔ وہ یکدم کمزور لگنے لگیں، جیسے وقت کے وزن نے انہیں 2 حصوں میں توڑ دیا ہو۔ نگاہ ایک طرف حازم پر، دوسری طرف بہو پر۔ بے بسی سے انہوں نے آنکھیں موند لی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ حازم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کھڑکیوں سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ دادی جان صوفے پر بیٹھی تھی، قریب ہی نورین خاموشی سے کھڑی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے۔ دادی جان نے نرمی سے پکارا، نورین بیٹا، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ نورین نے نظریں اٹھائیں۔ دادی کی آنکھوں میں وہی شفقت، وہی محبت جو اسے یتیمی کے دنوں سے سہارا دیتی آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا رشتہ حازم سے طے ہو جائے۔ نورین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ وہ پلکیں جھپک کر رہ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، لرزتی آواز، آنکھوں میں نمی، نہیں بی جان، میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادی جان نے کچھ لمحے نورین کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور چوما۔ میں نے سب سے کہا تھا کہ نورین میری تربیت میں ہے، میرے خون کی نشانی ہے، وہ کبھی میرے خلاف نہیں جائے گی۔ دادی کی آواز بھر آئی، اب وقت ہے نورین میرے بھرم کو سچ کرنے کا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح حازم سے ہو، میری مرضی سے، میرے یقین سے۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بی جان اس سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ لپک کر دادی کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو دادی کے کندھے بھگو گئے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے دادی جان، جیسا آپ چاہیں۔ دادی نے آنکھیں بند کر لی، ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بازو نورین کی گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے۔ سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں۔ چائے کی ٹرے سب کے سامنے رکھی تھی، لیکن کوئی اسے چھونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ دادی جان نے بڑے وقار کے ساتھ کمرے کا رخ کیا اور تمام خاندان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ بیٹے بیٹیوں، آج میں تم سب کے سامنے ایک فیصلہ سنانے والی ہوں۔ یاد رہے یہ مشورہ نہیں، فیصلہ ہے، اس لیے کوئی مداخلت نہ کرے۔ سب خاموش تھے اور صرف حازم اور نورین کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی۔ حازم اور نورین کا نکاح ہونے جا رہا ہے، یہ کہہ کر دادی جان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کے الفاظ جیسے حویلی کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ فیصلہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ نورین وہ ہماری پسند نہیں ہے۔ حازم کی ماں نے فوراً احتجاج بلند کیا۔ دادی جان نے سر ہلایا، پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، میں نے اس فیصلے میں خود کو اور اپنے خاندان کو مد نظر رکھا ہے۔ نورین ہمارے خون کی نشانی ہے اور تم سب یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں جا سکتی۔ حازم کی والدہ نے فوراً اٹھ کر کہا، آپ کچھ نہیں کر سکتی دادی جان، آپ کے فیصلے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میری مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دادی جان نے ٹہر کر اپنی طرف آتے ہوئے حازم کی والدہ کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا جو سب کی خاموشی کو توڑ گیا، تمہاری مرضی سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ نکاح ہوگا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ سب کی نظریں دادی جان پر مرکوز ہو گئیں۔ دادی جان نے اپنا فیصلہ سنا کر پوری حویلی میں ایک وقار بھری خاموشی طاری کر دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح قائم تھی۔ حازم اور نورین دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانسیں لے رہے تھے۔ نورین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور خوف تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دل میں کچھ امید بھی جاگ رہی تھی۔ دادی جان نے سر جھکایا اور ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نورین کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادیں اور دل میں گھٹن کا ایک عالم تھا، مگر آج وہ اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کی تقدیر میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ وہ حازم کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے جا رہی تھی، مگر دل میں ایک خالی پن تھا، ایک غم جو اسے ہر لمحے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ حویلی کے ہال میں تمام خاندان جمع تھا۔ حازم کی ماں اور باقی افراد کا چہرہ غم و غصے کی گونج میں تھا اور وہ سب خاموشی سے اس لمحے کو دیکھ رہے تھے۔ حازم جو ہمیشہ اپنے جذبات کو چھپانے والا تھا، آج بھی اپنے اندر کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ نورین، تم نے میری تربیت کا مان رکھا ہے، تم نے ہمیشہ اس تربیت میں رہ کر میرے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ حازم، تم نے ہمیشہ اپنا موقف صاف رکھا ہے اور آج تمہیں نورین کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہے۔ دادی جان حازم کی جانب متوجہ ہوئی۔
جی دادی جان. نکاح کی رسم شروع ہوئی. قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کرنا شروع کیے اور وہ لمحہ آ گیا جب نورین اور حازم کے درمیان رسماً نکاح ہو رہا تھا. حازم نے نورین کو چپکے سے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا. وہ بس قبول کر رہی تھی. نورین کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا. وہ آج اپنے آپ کو اس فیصلے کے تحت مجبور محسوس کر رہی تھی. مبارک ہو، آپ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے. اللہ آپ کو اپنی زندگی کی کامیاب اور خوشگوار سفر دے. تم دونوں کے نکاح کا لمحہ مبارک ہو. یہ میری دعا ہے کہ تم دونوں کا رشتہ مضبوط ہو اور تمہاری زندگی کا ہر دن خوشیوں سے بھرا ہو. جب رسم ختم ہوئی تو خاندان کے لوگ نورین اور حازم کو مبارکباد دینے آئے، لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے دور تھیں. حازم نے نورین کی طرف دیکھا اور نورین نے جواباً اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ لمحہ فوراً گزر جائے گا. یہ سب کچھ اس قدر مشکل ہے اور میں جانتا ہوں کہ نورین کے دل میں کچھ اور ہے، حازم نے سوچا. حازم بھائی، آپ کے ساتھ میری زندگی کا یہ حصہ میں کیسے گزاروں گی؟ میری خواہش تو کچھ اور تھی، لیکن تقدیر نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا. ارشمان لیپ ٹاپ پر کوئی پریزنٹیشن فائنل کر رہا تھا کہ اچانک فون پر ایک میسج آیا. اس کی کزن کی طرف سے بھیجی گئی نکاح کی تصویر تھی. نورین سفید لباس میں حازم کے برابر بیٹھی، نکاح کے بعد کی رسم تصویر. ارشمان بے یقینی سے اسکرین پر گھورنے لگا. یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے جلدی سے کزن کو کال کی اور جو سنا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی. ہاں بھائی، دادی جان نے خود اعلان کیا تھا. حازم اور نورین کا نکاح ہو گیا ہے سب کے سامنے. ارشمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے فون دیوار پر دے مارا جو چکنا چور ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. نورین نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا وہ انتظار کرے گی. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح چلنے لگا. دیوار پر مکے مارے، میز پر پڑی فائلیں اور کتابیں زمین پر پھینک دی. کسی کی مرضی سے ہوا ہے یہ نکاح؟ کس نے زبردستی کی اس پر؟ نورین، تم نے میرا انتظار نہیں کیا یا تمہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہے؟ اس نے فوراً نورین کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا. نہیں نورین نہیں، تم میرا ایسے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. تم میرا سب کچھ تھی. تمہیں میرا ہونا تھا. ایک بار، دو بار، 10 بار، بار بار وہ نمبر ڈائل کرتا گیا مگر جواب ایک ہی تھا. یہ نمبر اس وقت بند ہے. اگر تم سے بات نہ ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گا. میں سب کچھ ختم کر دوں گا. وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا. ہاتھوں میں سر چھپا کر رونے لگا. اس کی دنیا جیسے اجڑ چکی تھی. نورین تم میری تھی. میں نے سب چھوڑا تھا تمہارے لیے. تم کیسے کسی اور کی ہو گئی؟ اندھیرے کمرے میں صرف اس کی ٹوٹی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے دل میں جلتی ایک آگ. ارشمان کے روم میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. اس کی آنکھوں میں غصے، بے بسی اور ٹوٹے بھروسے کی چمک ہے. وہ تیزی سے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا. امی فوراً سچ بتائیں، یہ نکاح کیسے ہوا؟ نورین نے کیوں کیا یہ سب؟ دوسری طرف خاموشی رہی. پھر ارشمان کی ماں نرم مگر حسابی لہجے میں بولی. ارشمان تم خود ہی ضدی ہو. بار بار روکا تمہیں، پر اب جو ہونا تھا ہو گیا. حازم تمہارا بڑا بھائی ہے اور وہ نورین کے لیے بہتر ہے. امی مجھے بہانے مت دیں، سچ بتائیں نورین نے ایسا کیوں کیا؟ آپ سب نے اسے مجبور کیا تھا، ورنہ وہ کبھی میرے علاوہ کسی کا انتخاب نہ کرتی. ارشمان کی آواز رند گئی. ایک پل کو خاموشی چھا جاتی ہے. پھر ماں کی آواز سنائی دی. اچھا سننا چاہتے ہو نا سچ؟ میں بھیجتی ہوں تمہیں کچھ، شاید پھر سمجھ آ جائے کہ نورین نے خود فیصلہ کیا. کال کٹ چکی تھی. چند لمحوں بعد ارشمان کے فون پر ایک وائس نوٹ آیا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے وائس نوٹ کھولا. اندر نورین کی ریکارڈ شدہ آواز. ارشمان سے مجھے کبھی کوئی محبت نہیں تھی. وہ بس ایک اچھا دوست تھا، ایک اچھا آپشن. میں حازم شاہ سے شادی کر رہی ہوں کیونکہ وہ ارشمان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور میں خود یہ فیصلہ لے رہی ہوں. ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی ارشمان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی. اس کے لبوں پر ہنسی اور آنکھوں میں آنسو تھے. دوستی تھی؟ میں تمہارے لیے صرف ایک آپشن تھا؟ صرف دوستی؟ تم نے مجھ سے وہ سب جھوٹ بولا تھا؟ وہ مٹھیاں بھیجتا گہری سانسیں لینے لگا. اب بس، اب کسی کو سکون سے جینے نہیں دوں گا. جس نے بھی مجھ سے نورین چھینی ہے میں اس کی دنیا تباہ کر دوں گا. یہ نکاح، یہ رشتہ میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا. کمرے میں ارشمان کی دھاڑ گونجی. اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی. باہر اندھیرے میں گھورا جیسے اعلان جنگ ہو چکا ہو. میں واپس آ رہا ہوں نورین. صبح کا وقت تھا. ڈائننگ روم میں سب اہل خانہ ناشتہ کر رہے تھے. دادی جان، حازم، نورین، حازم کی ماں، ارشمان کی ماں اور دوسرے رشتہ دار میز پر موجود تھے. نورین چپ چاپ بیٹھ کر نوالے توڑ رہی تھی. حازم اس کے پہلو میں خاموش بیٹھا تھا کہ دروازہ یکدم زور سے کھلا. دروازے کی آواز پر سب چونک پڑے.
دروازے پر ارشمان شاہ کھڑا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، چہرہ طوفانی خاموشی کا عکس۔ ایک پل کو سارا ہال ساکت ہو گیا۔ ارشمان کی نظریں سیدھی نورین پر جا ٹھہری۔ نورین کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، وہ جھٹ سے کھڑی ہونے لگی تھی کہ جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر حازم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، حازم نے سختی سے کہا۔ نورین کا دل دہل گیا تھا، وہ فوراً نظریں جھکا کر دوبارہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں بے بسی لرزنے لگی۔ ارشمان سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں نورین کے جھکے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ارشمان، تم اچانک؟ دادی جان نے انجان بنتے سوال داغا۔ کچھ چیزوں کا یقین آنکھوں سے دیکھنے پر آتا ہے دادی جان۔ پھر وہ بنا کسی کو دیکھے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ ارشمان سنو، ارشمان کی ماں اس کے پیچھے لپکی، مگر ارشمان بغیر پلٹے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، ناشتے کی میز پر خاموشی چھا گئی، نورین کی پلکوں پر آنسو ٹھہرنے لگے، حازم کا چہرہ تناؤ سے بھرنے لگا۔ ایک نیا طوفان آ گیا، دادی جان نے بڑبڑاتے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں دھیمی روشنی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ نورین بیڈ پر بیٹھی اپنی چادر کو مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی، دل بے چین، آنکھوں میں سہمے ہوئے آنسو۔ دروازہ زور سے کھلا، نورین چونک کر پلٹی۔ دروازے پر ارشمان کھڑا تھا، چہرے پر جنون، آنکھوں میں شعلے، سانسوں میں طوفان۔ یہ سب کیا تھا نورین؟ بولو، چپ کیوں ہو تم؟ ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ ارشمان گھبرایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ارشمان، مجھے مجبور۔ ابھی نورین نے اتنا ہی کہا تھا کہ ارشمان نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ بے یقینی سے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ بہت بے وقوف بنا لیا تم نے مجھے، تمہیں لگتا ہے تم مزید بے وقوف بنا سکتی ہو مجھے؟ ڈیم اٹ، سچ بولو، بہت مزہ آیا نا میرے جذبات سے کھیلتے؟ ارشمان کو اس قدر جنونی دیکھ نورین خوفزدہ ہوتی رونے لگی۔ میں بابا کی قسم کھاتی ہوں، مجھے مجبور کیا تھا، میں راضی نہیں تھی ارشمان، دیوار سے لگتی وہ کانپتے ہوئے بولی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے وائس ریکارڈنگ سنی ہے تمہاری، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ ارشمان دھاڑا جب نورین کو وہ وائس یاد آئی جو چچی نے دھمکی دے کر اس سے ریکارڈ کروائی تھی۔ چچی جھوٹ کہہ رہی ہیں، وہ انہوں نے زبردستی۔ نورین نے اتنا ہی کہا تھا جب ارشمان نے ایک اور تھپڑ نورین کے منہ پر مارا۔ خبردار جو میری ماں کے بارے میں کوئی بکواس کی، میں ہی غلط تھا جو جھٹلا رہا تھا کہ تم شریف ہو، نکلی تو تم بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار۔ ارشمان کے جملے اس کے ننھے دل کو ٹکڑے کر گئے تھے۔ ایک امید جو جاگی تھی کہ ارشمان اسے سمجھے گا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے، وہ بے موت مر گئی تھی۔ کمرے سے جاؤ، رات ہو گئی۔ آ گیا تو وہ جو پہلے بدکاری کی تہمت پر تڑپی۔ اچانک وقت کا خیال آیا، اگر کوئی ارشمان کو یہاں دیکھ لیتا تو سب اس پر یہی الزام لگاتے۔ رات، تمہیں بہت خیال ہے اپنی عزت کا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے یوں چپ چاپ نکاح کر کے بچ جاؤ گی؟ میں مجبور تھی، سب میری مرضی سے نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر سسکی۔ ارشمان نے غصے سے دایاں ہاتھ دیوار پر مارا۔ بکواس بند کرو نورین، اگر تم مجبور بھی تھی تو ایک فون کال کر سکتی تھی مجھے، لیکن تم نے چپ چاپ قبول کیا، میری محبت پہ اتنا سستا سودا کر لیا۔ تم نہیں سمجھو گے ارشمان۔ ارشمان نے غرا کر آنکھوں میں دیکھتے دھمکی دی۔ تو سنو، اب میں سمجھاؤں گا، یا تو تم خود حازم سے طلاق لو، یا میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا، اتنا ذلیل کہ حازم بھائی یا تو خود تمہیں چھوڑ دیں گے یا تمہاری لاش اٹھائی جائے گی اس کمرے سے۔ نورین دہلتی سانسوں کے ساتھ دیوار سے لگتی پیچھے کھسکی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ارشمان اس کے بہت قریب آیا، زہر بھری سرگوشی میں کہا، محبت چھینی جائے تو وہ صرف زخم نہیں دیتی، جہنم بناتی ہے، اور اب تم میری جہنم میں جلو گی۔ نورین، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف نورین کے سسکنے کی آواز اور ارشمان کے دھواں دیتی سانسیں باقی رہ گئیں۔ ارشمان پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، نورین وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو چادر میں جذب ہونے لگے۔ حازم سگریٹ سلگائے آہستہ آہستہ راہداری میں ٹہل رہا ہے، دل میں الجھن ہے، ذہن بوجھل۔ اچانک دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز آئی، وہ چونک کر پلٹا۔ نورین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ارشمان باہر نکلا تھا۔ ارشمان کی آنکھیں سرخ، چہرے پر طوفانی خاموشی۔ حازم فوراً قدم بڑھا گیا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ ارشمان نگاہ ملائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ یہ اس وقت نورین کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ غصے سے مٹھی بھینچتا تیز قدموں سے نورین کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک فون بجنے لگا۔ فون اس کے بزنس پارٹنر کا تھا، ضروری کال تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کال اٹھانے لگا۔ جی بولیں، ابھی مصروف ہوں، لیکن کال لمبی ہو گئی تھی، بات ضروری تھی۔ اس دوران وہ نورین کے کمرے کے سامنے رک کر کھڑا رہا۔ اندر جانے کا ارادہ تھا جسے وہ فی الحال تبدیل کر گیا۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ نورین اس کے نکاح میں ہوتے کوئی غلط حرکت یا گفتگو نہیں کر سکتی۔ ڈر تھا تو ارشمان کا۔
اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے. حازم چپ چاپ اخبار لیے بیٹھا تھا. نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. اچانک نورین آئی. نورین کی آنکھیں سوجی ہوئی, چہرہ اترا ہوا تھا جیسے پوری رات نیند نہ آئی ہو. یہ آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ حازم نے فوراً اخبار نیچے رکھا. طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بالکل. حازم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا, اس کے سرخ ہلکی سوجن کیے گالوں کو. غصے سے مٹھی بھینچی, دل میں وسوسے بڑھنے لگے, پر زبان خاموش رہی. ایک لمحے کو اس کی نظریں ارشمان پر پڑی جو چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا, مگر اس کے چہرے پر کھچاؤ نمایاں تھا. نورین آئینے کے سامنے بیٹھی تھی, بال کھلے, چہرہ تھکا ہوا, آنکھوں میں نمی کی جھلک. پیچھے دروازہ دھیرے سے کھلا. حازم خاموشی سے اندر داخل ہوا. دروازہ بند کیا تو نورین چونک کر پلٹی. تم سے کچھ پوچھا ہے اور تم جھوٹ نہیں بولو گی. نورین کی پلکیں لرز گئیں. وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی. گزشتہ رات ارشمان تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ نورین کا رنگ اڑ گیا, ہونٹوں سے آواز نہیں نکلی. کیا چاہ رہا تھا وہ؟ یا تم دونوں پہلے سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, وہ بس غصے میں تھا, بات کرنے آیا تھا, نورین نے فوراً کہا. تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں نورین, لیکن اگر تم نے دوبارہ اسے اپنے قریب بھی آنے دیا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. نورین کے آنسو ٹپکنے لگے. میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے صرف وہی کیا جو آپ سب نے مجھ سے کہا ہمیشہ. حازم ایک لمحے اسے تکتا رہا, پھر خاموشی سے پلٹ کر دروازے سے نکل گیا, مگر باہر نکلنے سے پہلے پل بھر کو رکا. میں اندھا نہیں ہوں, تمہارے چہرے کی سوجن دیکھ رہا ہوں, سچ چھپانے سے نہیں بدلتا. دروازہ بند ہو گیا تھا. نورین پیچھے دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. 1 مہینہ گزر چکا تھا. اس 1 مہینے میں نورین کمرہ نشین رہی تھی, اپنے کمرے کو لاک کر کے رکھتی کہ کبھی بھی ارشمان آ سکتا تھا. اس 1 مہینے میں ارشمان نے اسے بہت دھمکایا تھا کہ وہ حازم سے طلاق لے لے. اب بھی اس کے فون پر ارشمان کا میسج چمک رہا تھا. یہ آخری موقع ہے نورین, طلاق لے لو حازم بھائی سے, ورنہ تم مجھے واقعی بہت ہلکا لے رہی ہو. میں ایسا نہیں کر سکتی ارشمان, تم جانتے ہو. اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا. جواباً ایک ہنسنے والا ایموجیز آیا. ٹھیک ہے, پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. نورین نے سر تھام لیا. کاش وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جاتی. نورین خاموشی سے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک نوٹیفیکیشن آیا. ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی تھی. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. نورین نے ویڈیو پلے کی. اگلے ہی لمحے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. یا اللہ, یہ کیا بنا دیا, یہ میں نہیں ہوں, یہ جھوٹ ہے. ویڈیو میں اسے ارشمان کے ساتھ دکھایا گیا تھا جس سے وہ دونوں کسی ناجائز رشتے میں ہوں, مگر یہ سب واضح طور پر ایڈیٹنگ کا کمال تھا. مگر ایک عام آنکھ اسے سچ سمجھ سکتی تھی. فون کی بیپ پر میسج آیا تھا ارشمان کا. بس ایک طلاق اور یہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے غائب. انکار کیا تو پورے خاندان کو بھیج دوں گا, خاص کر حازم کو. نورین لرزتی ہے. نورین بے ساختہ روتی سجدے میں گر پڑی, جبکہ دوسری طرف حازم خاموشی سے ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں خونخوار ہو چکی تھی, مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی. سر, جیسا آپ نے کہا تھا مسز نورین کا فون ہیکڈ ہے. یہ ویڈیو ابھی ارشمان نے بھیجی ہے, انہیں انجان نمبر سے. حازم نے ضبط سے مٹھی بھینچی. جھوٹ, فریب, بلیک میل, محبت کا نام لے کر کھیل کھیلنے والا اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا. وہ ایک جھٹکے سے فون اٹھاتا, ایک نمبر ڈائل کرتا, باہر نکل گیا. یہ ویڈیو جس نے بنائی ہے, مجھے اس کا اصلی ورژن اور ماسٹر ایڈیٹر کا نام چاہیے 1 گھنٹے میں. نورین کے ذہن میں ارشمان کی بھیجی ہوئی ویڈیو کا چہرہ سر پر گونجتا رہا. جب اس نے وہ بے رحم ویڈیو دیکھی تھی, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی, جیسے کوئی گھات لگا دیا گیا ہو. اس ویڈیو میں, جس میں اس کی بے درد ایڈیٹنگ کی گئی تصویروں نے اس کی بے گناہی کو کاٹتے ہوئے دکھایا تھا. اس کے اندر ایک شدید خوف اور شرمندگی کی آگ پھیل گئی تھی. اب نورین خود کو ایسے لمحے میں پاتی تھی جہاں نہ اس کی آنکھیں ٹھہر سکیں اور نہ ہی اس کا دل کوئی قرار پائے. ایک لمحے کے لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی, گہری سانسیں لیتے ہوئے. میں یہ سب برداشت کیسے کروں گی؟ ارشمان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری عزت, میری زندگی, سب کچھ بکھیر گیا ہے. اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا, جیسے کسی اندرونی صدمے سے نجات پانا چاہے. نورین نے فوراً اپنا موبائل اٹھا کر کئی بار ارشمان کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی, مگر نمبر بند تھا. اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی اور بے چینی اس کے اندر تیز دھارے کی مانند دوڑنے لگی. وہ نہ جان سکی کہ کیا کرے. ہر بار جب اس نے فون کو ہاتھ میں پکڑا تو اس کے ہاتھوں سے آنسو پھوٹنے لگے اور وہ بس آہستہ آہستہ موبائل کو میز پر رکھ دیتی. نورین کا ذہن رات بھر گونج رہا تھا کہ یہ ویڈیو کب تک چھپی رہے گی, کب تک اس کا راز جو اسے تباہی کے دہانے پر لا دیتا ہے ظاہر ہو جائے گا. اس نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی. اس کے دل کی بے چینی اور اندھیرے میں اترتی تلخی اسے مزید ڈراتی جا رہی تھی.
وہ جانتی تھی کہ اگر حازم کو اس کا علم ہوا تو اس کا ریئیکشن اتنا سخت ہوگا کہ یہ ویڈیو نہ صرف اس کی زندگی کو تباہ کر دے گی بلکہ اس کے خاندان کو بھی کھوکھلا کر کے رکھ دے گی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے بچا لے ان جزاؤں سے، مجھے اس اذیت اور بلیک میل سے نکال دے، میں اپنی زندگی دوبارہ ٹھیک سے جی سکوں، میری عزت برقرار رہے۔ نورین کو یہ احساس ہوا کہ وقت بہت کم ہے۔ اس کے دل میں خوف اور ایک پیچیدہ جذبہ بھی ابھرنے لگا تھا، ایک ایسی بے بسی جس نے اس کو خود سے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کرے گی، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے آپ سے وعدہ کرنے لگی کہ وہ اس بلیک میلنگ کا مقابلہ کرے گی، اپنے مستقبل کے لیے لڑے گی۔ اگلی صبح بہت مشکل سے ہمت کرتی وہ ڈائننگ روم میں آئی، ایک نظر سب کو دیکھتے نظر حازم شاہ پر ٹھہر گئی۔ مجھے طلاق چاہیے، نورین کی کپکپاتی آواز نے حویلی کے مہنگے فانوسوں سے لے کر دیواروں پر ٹنگی خاندانی تصویروں تک کو ہلا دیا، جیسے صدیوں پرانی روایتوں کو کسی نے ایک لمحے میں توڑ ڈالا ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ ششت رہ گئے۔ بی جان کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز کر تشتری سے ٹکرا گئی اور سامنے بیٹھا حازم شاہ ساکت، جامد اور ہولناک حد تک خاموش۔ نورین کی نظریں زمین پر گڑی تھی، چہرہ سفید، ہونٹ خشک اور دل خوف سے دھڑکنیں توڑ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے اس نے کچھ ایسا کر دیا ہو جس کی سزا صرف موت ہو سکتی ہے۔ مگر اسے وہ ویڈیو یاد آ رہی تھی، وہ شرمناک بے حیائی سے بھری ہوئی جعلی ویڈیو جسے ارشمان نے بڑی چالاکی سے ایڈٹ کروا کر بھیجا تھا۔ طلاق لے لو نورین، ورنہ میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، ارشمان کا پیغام۔ اس کی غصیلی آواز اور آنکھوں کے سامنے رقص کرتی وہ ویڈیو نورین کی روح کو چیر کر رکھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، ایڈٹ کیا گیا ہے، لیکن لوگ تو دیکھنے میں وقت نہیں لگاتے، یقین کرنے میں بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی اگر یہ ویڈیو پھیل گئی تو یہ صرف وہ بدنام ہوگی بلکہ حازم جیسے غیرت مند مرد کی بیوی کہلانے کے قابل بھی نہ رہے گی، اور اگر اس نے خود طلاق مانگ لی تو شاید اس بدنامی سے پہلے ہی بچ سکے۔ حازم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مرد جس کے سامنے نورین کی زبان اکثر لڑکھڑا جاتی تھی، آج وہی نورین اس سے سب کے سامنے طلاق مانگ رہی تھی۔ بی جان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے، انہوں نے غصے سے ہاتھ اٹھایا نورین کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے۔ بی جان، حازم کا بھاری لہجہ گونجا۔ اس نے بی جان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا، پھر تیزی سے نورین کا نازک بازو پکڑا اور سب کی نظروں کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نورین کے قدم لڑکھڑانے لگے، وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی مگر حازم کے سرد ہاتھ کی گرفت نے اسے خاموش کرا دیا۔ راستے میں سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی چور کو لے جا رہا ہو۔ کمرے میں پہنچ کر حازم نے دروازہ زور سے بند کیا، دروازے کی گونج نے پورے حویلی کو ہلا دیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے نورین کو بیڈ پر دھکا دے دیا، نورین کا نازک وجود بستر پر گرا۔ اگلے لمحے حازم دروازہ لاک کرتے فوراً باہر نکلا اور واپس اس مقام پر آیا جہاں سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سب سن لیں، حازم کی آواز گونجی جیسے کسی عدالت میں فیصلہ سنا رہا ہو۔ نورین کی رخصتی آج ہو گئی ہے۔ نیچے بی جان کا دل بیٹھ گیا، چچیاں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور نورین وہ ساکت آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی، دل میں ارشمان کی آواز گونج رہی تھی، ایک بار طلاق لے لو، سب ختم ہو جائے گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یقین کرو نورین۔ مگر اس یقین کے پیچھے چھپی وہ مکاری، وہ دھوکہ اور وہ بلیک میل۔ نورین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا، آزادی یا بربادی اور حازم۔ اس کے اندر کیا طوفان چل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی تاریکی تھی، صرف کھڑکی کی چھن کر آتی سورج کی ہلکی پیلی روشنی نورین کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر گر رہی تھی، جس پر پھیلی خوف کی پرچھائیاں اور گہری تھکن نمایاں ہو چکی تھی۔ وہ دبک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بار بار مروڑتی جیسے دل کا بوجھ ان انگلیوں کے سر ڈال کر ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ آنکھیں سرخ، سانس بے ترتیب اور دل میں طوفان۔ دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا، نورین کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے رک گئی ہو۔ حازم شاہ اندر آیا، سیاہ شلوار قمیض میں، آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں وہ اشتعال جو دریا کو بھی بہا لے۔ قدم آہستہ مگر وزنی تھے، جیسے کمرے کی ہوا ان کے بوجھ سے گھٹ رہی ہو۔ نورین گھبرا کر سیدھی ہوئی مگر پھر ایک قدم پیچھے سرکی، بیڈ کی پائٹی کی طرف۔ حازم، اس کا نام پکارنا بھی جیسے ہمت مانگ رہا تھا۔ وہ لب کپکپاتے ہوئے بولی، پلیز۔ حازم نے ایک لفظ بھی نہ کہا، نہ ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا چکا تھا، خاموشی میں صرف فون کی اسکرین پر انگلیوں کی حرکت سنائی دی اور پھر ایک ویڈیو پلے ہوئی۔ اس نے فون بیڈ پر پھینکا، نورین کے بالکل سامنے۔ ویڈیو کی آواز پورے کمرے میں گونجی، ایک گھٹیا، مکرو، بے حیائی سے بھری فیک ویڈیو جس میں جھوٹ کا زہر تھا اور بدنامی کی دہکتی آگ۔
نورین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس رک گئی، آنکھوں میں پھیلتا ہوا خوف اور جسم میں دوڑتا ہوا وہ پسینہ جو صرف تب آتا ہے جب انسان بے بس ہو کر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو۔ اس کے ہونٹ تھر تھرا گئے، ہاتھ دامن میں سمٹنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ حازم کی آواز گونجی، ٹھنڈی، کھری اور اتنی زہریلی کہ دل لرز جائے۔ نورین کی زبان پر جیسے کسی نے تالا ڈال دیا ہو۔ اس نے نظریں اٹھائے، حازم کی تپتی آنکھوں کو دیکھا اور فوراً جھکا لی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں نورین۔ اب کی بار حازم کی آواز میں آسمان پھاڑ دینے والی گھن گرج تھی۔ نورین کا جسم لرزنے لگا، آنکھوں میں آنسو، آواز میں کپکپاہٹ، دل میں ہول۔ یہ جھوٹ ہے۔ بمشکل وہ اتنا بول پائی جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کی جان نکل رہی ہو۔ حازم کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی سختی چیخ چیخ کر اس کے ضبط کی آخری حدیں بتا رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر اچانک ایک لمحے میں نورین کو بازوؤں میں بھینچ لیا۔ نورین کے قدموں تلے زمین نکل گئی، وہ حازم کے سینے سے لگی، ٹوٹ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بے آواز نہ رہیں، وہ زاروں قطار بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ ویڈیو فیک ہے۔ حازم کے لہجے میں اب ضبط کے نیچے چھپی بے پناہ نرمی تھی، وہی نرمی جو محبت سے آتی ہے یا پھر بہت زیادہ درد سے۔ نورین نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی نم پلکیں تھر تھرا رہی تھیں۔ پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ بولی جیسے ہر سوال کے ساتھ وہ خود بھی بکھرتی جا رہی ہو۔ کیونکہ میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ حازم کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ تم پر یقین ہے مجھے نورین، پر دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھ سے سب چھپایا، مجھ سے خوف۔ اپنی جگہ پر میں تمہارا محافظ ہوں۔ نورین ہچکیوں میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے لگا آپ بھی یقین نہیں کریں گے، وہ بے بس لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں لگا تھا طلاق لے کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا تمہیں لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نورین، میں وہ مرد نہیں جو بیوی پر شک کرے، پر میں وہ مرد بھی نہیں جو اپنی بیوی کے درد سے بے خبر رہے۔ اس کی آواز تھک گئی تھی، محبت، غصہ، بے بسی سب ملا کر نورین بس روتی رہی، اپنے دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہاتی رہی۔ اس کا جسم اب بھی کپکپا رہا تھا، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھی۔ حازم کی باہوں کا حصار اس کی سب سے بڑی پناہ بن چکا تھا، اور حازم، وہ آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے خود سے بھی قریب کرتا بولا، اب جو بھی ہوگا میں سنبھالوں گا، تم بس مجھے خود سے دور مت کرو نورین، کبھی نہیں۔ حویلی کا مرکزی ہال آج کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ خاندان کے تمام بڑے چھوٹے افراد ایک طرف قطار میں بیٹھے تھے اور دوسری طرف ارشمان خاموش کھڑا تھا، مغرور سا چہرہ مگر ماتھے پر ہلکی جھریاں، جیسے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ انجان کیا ہونے والا ہے۔ بی جان اور اونچے تخت نما صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر سختی تھی جو برسوں کے ضبط کے بعد اب زبان پر آنے والی تھی۔ ان کے برابر میں نورین آنکھیں نیچی کیے بیٹھی تھی، جبکہ حازم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ارشمان پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ یہی وہ ویڈیو ہے، حازم نے بی جان کے سامنے فون کی اسکرین بلند کی، جس نے نورین کو طلاق لینے تک مجبور کر دیا، مگر افسوس یہ ویڈیو جھوٹی تھی، ایک گھٹیا جھوٹ۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اب ارشمان پر تھیں۔ نورین کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ ارشمان، بی جان کی گرجتی آواز گونجی، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے نورین کو بدنام کرنے کی کوشش کی؟ ارشمان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ بی جان اٹھیں۔ ان کے قدم لرزتے جذبے کے ساتھ اور سیدھا ارشمان کے قریب جا کھڑی ہوئی، پھر چٹاخ ایک بھرپور تھپڑ ارشمان کے چہرے پر پڑا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، ارشمان کی آنکھوں میں صدمہ، چہرے پر سرخی اور دل میں وہ شرمندگی جاگی جو زندگی بھر کا داغ بن جائے۔ ہم نے تمہیں بیٹے سے بڑھ کر پالا اور تم نے اپنی ہی کزن کو؟ بی جان کی آواز رند گئی۔ ارشمان کی ماں شرمندگی سے اپنی جگہ سے اٹھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر دکھ اور غصہ دونوں۔ کیا یہ سچ ہے ارشمان؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ارشمان نے نظریں جھکا لی۔ تم میرے لیے مر گئے ہو آج کے بعد، وہ بمشکل بول سکی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا جھوٹ ان کے بیٹے کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دے گا۔ تم کل امریکہ واپس جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے، بی جان نے فیصلہ سنایا۔ ارشمان نے پلٹ کر سب کی طرف دیکھا، خصوصاً نورین کو جو اب بھی نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تبھی ارشمان کی ماں نورین کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بیٹا معاف کر دو، ہم ماں ہونے کے فرض سے بھی گئے، انسان ہونے کے بھی۔ نورین نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ کبھی اپنے بڑوں کو اتنا بے بس نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ بھی زمین پر جھک گئی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، وہ بمشکل بول پائی۔ ہچکیوں میں پھر وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بی جان کے پاس گئی۔ بی جان، وہ کچھ کہے بغیر ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی جان نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیں معاف کر دے نورین۔ نورین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اب سکون بھی تھا،
وہ جانتی تھی کہ سچائی نے آخر کار اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ حویلی رنگ و نور میں نہائی ہوئی تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، کہے تھے اور دعائیں۔ آج شاہ خاندان کے چشم و چراغ حازم شاہ کی باقاعدہ رخصتی تھی، اور دلہن وہی نورین جس کے قدم کبھی بدصورتی کی صورت حویلی میں تھے، آج پورے خاندان کی آنکھوں کا نور بن چکی تھی۔ سرخ جوڑے میں لپٹی نورین آج واقعی شہزادی لگ رہی تھی، ماتھے پر بندیا، گلے میں سونے کے چمکتے زیورات اور آنکھوں میں نمی اور حیا کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی چمک۔ وہ جو کبھی خود کو صرف قربانی سمجھتی تھی، آج مکمل بیوی، مکمل عورت، مکمل عشق بن چکی تھی۔ دولہا حازم شاہ سفید شیروانی میں پر اعتماد اور پرسکون، وہ جس کی ذات میں سختی اور ضبط کا پہرا تھا، آج اس کی آنکھوں میں نورین کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ دلہن کی سیج پر جاتے وقت اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے بیٹھی نورین نے گھبرا کر نظریں جھکا لی، لیکن وہ گھبراہٹ محبت کی تھی، وہ لرزش وصال کی تھی۔ اب نظریں جھکانے کا وقت نہیں نورین، حازم کی آواز میں محبت کی تھکن تھی، سچائی کی شدت اور وصل کی بےتابی۔ نورین نے آہستہ سے نظر اٹھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا دن ہوگا۔ حازم نے بات مکمل کی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم صرف شاہ خاندان کی عزت نہیں، میری سانس ہو۔ جو شخص تمہیں توڑتا وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہو گیا ہے حازم؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ نہیں نورین، وہ جھکا اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب تم میرے ساتھ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ باہر باراتیوں کی آوازیں، ڈھول کی تھاپ اور مبارکباد کی گونج تھی، اور اندر ایک کمرہ، ایک سیج اور دو دل جو اب ادھورے نہیں تھے۔